الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 ہے۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے متعلق یہ بتایا تھا کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اکٹھا کر کے جمع کریں گے میدان حشر میں، اور پھر اللہ تعالی ان سے پوچھے گا کہ این شرکا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم میرے ساتھ اپنے گمان میں شریک سمجھتے تھے، میری خدائی میں، یعنی ان کو تم نے برابر میرے ساتھ شریک کیا تھا، کہاں ہیں وہ؟ اور دوسری جگہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عابد اور معبودین دونوں کو جو ہے جمع کریں گے۔ پھر جب ان سے یہ سوال ہوگا تو یہ بڑی ہردرمی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو ہردرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ یعنی اپنی اس بات کو جو دنیا کے اندر کرتے تھے اب قیامت میں چھپانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا اپنا بدبخت جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی دنیا میں بہتان باندھتے رہے، اور آج قیامت میں بھی جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور ان میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا منافقین کا جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتا، لیکن حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے تھے، اور وہ اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے کانوں پر بوجھ بھی تھا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ نشانیاں دیکھ بھی لیں لیکن بدبخت جو ہے ایمان نہیں لیں گے، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سنا رہے ہیں نا ہمیں، یہ کوئی اہم بات نہیں، یہ تو کس سے کہانیاں پرانی قوم ہوگی جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، اور خود بھی دین سے دور اور لوگوں کو بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے، دین اسلام کے بنیادی عقیدے میں سے ایک عقیدہ جو ہے آخرت کا بھی ہے، آخرت کا تصور۔ اب یہ آخرت کا تصور مختلف اقوام کے اندر جو ہے مختلف طریقے سے پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا جو ہے آخرت کا تصور یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مر گئے، مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں جزا اور سزا جو بھی ہونی ہوتی ہے وہ دنیا ہی میں ملتی ہے۔ جیسے ان کے ہاں جو روح کا جو ہے نا، یعنی کہ دوسرا جنم جو ان کا مشہور ہے، اس میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ پھر دنیا میں وہ روح بھٹکتی رہتی ہے، اس کو سزا ملنی، جو بھی کرنا ہے وہ دنیا میں ملتا ہے۔ یہود و نصارہ کا آخرت کا تصور اور نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آخرت میں آخرت تو ہے، لیکن جو ہے جنت کے ٹھیکیدار صرف ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا لیا جنت کا۔ یہ بھی غلط تصور ہے، اور یہ بھی ظاہر بات ہے قرآن کے مطابقت نہیں رکھتا، اور اسلامی علوم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تو یہ غلط تصور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کا جو آخرت کا تصور ہے وہ بڑا بہترین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ جن چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اپنی وحدانیت کا تذکرہ، اور اس کے بعد معاد اور رسالت اور قرآن، یہ چار قرآن کے موضوع ہیں، چار جو ایک مضامین ہیں قرآن کے، قرآن انہی پر بات کرتا ہے۔ پہلے اللہ کی توحید ہوتی ہے، پھر رسالت ہوتی ہے، پھر قیامت کا بیان ہوتا ہے، پھر قرآن کی صداقت اور اس کی یعنی سچائی کا بیان ہوتا ہے۔ یہ میں نے سورہ فاتحہ کے اندر اس کی پوری میں نے آپ حضرات کو خلاصہ بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ان چاروں چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ اب پورا قرآن اس کی تفصیل کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر آخرت کا تصور یہ ہے کہ جو بندہ بھی دنیا کے اندر اعمال کرے گا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرے گا، اور جو نبی اعمال بتائیں گے اس اعمال کے اوپر عمل پیرا ہوگا، قرآنی احکامات کے اوپر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور اللہ کی نواہی کے ساتھ پابندی سے یعنی کہ پیش آئے گا، یعنی اوامر کو پابندی سے کرے گا اور نواہی سے اپنے آپ کو روکے گا، تو ایسا شخص جو ہے کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سرخروئی نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر میدان حشر کے اندر لوگوں کو اکٹھا کریں گے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بندے کا نام لے کر کھڑا کر کے اس سے مخاطب ہوں گے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ درمیان میں کوئی ترجمان ہے اور اس کے ذریعے بات کریں، براہ راست اللہ کریم بات کریں گے، اور وہاں پہ ہر بندے نے اپنے دنیا کے اعمال ناموں کے متعلق جو دنیا میں اس نے کرتوت کیے ہیں ان سب کا جواب اسے بذات خود دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔
تو یہ جو آج کی آیت ہے اس میں زجر اور تخفیف اخروی ہے برائے منکرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھ رہے ہوتے یا وہ منظر آپ دیکھ لیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے کہ کاش آپ وہ منظر دیکھتے کہ جب ان کافروں کو جہنم کے کنارے جو ہے کھڑا کیا جائے گا، آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا۔ فقالوا، اور یہ کہیں گے جب جہنم کی ہولناکی دیکھیں گے، تباہی اور بربادی دیکھیں گے اور اپنا آخری ٹھکانہ اور انجام دیکھیں گے، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا، وہ کیا ہوگا؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا اور ہم کبھی بھی اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور ہم جو ہے ایمان لانے والے میں سے شامل ہو جائیں، ایمان لانے والے بن جائیں۔ تو وہاں پہ پھر یہ آرزو کریں گے، یا لیتہا، یا لیتنا، یہ جو ہے ندا، اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے یا کو، اور حرف ندا جو مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، ندب کے لیے بھی ہوتا ہے، حسرت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں بطور حسرت وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جاتا، ہم دنیا کے اندر چلے جاتے، ہمیں ایک چانس مل جاتا تو دنیا میں جا کر ہم کبھی بھی اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہ کرتے اور ہم جو ہے ایمان والوں کے اندر اپنے آپ نام درج کرا دیتے اور ایمان والوں میں شامل ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یہ باتیں دنیا کے اندر تفصیلاً انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان کے سامنے رکھی تھی کہ ایسا دن آئے گا، یہ حالات پیش آئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس وقت تو تم مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ جی مرنا ورنا کچھ نہیں، ولا بعث ولا جنت ولا نارا، یہ ساری چیزیں تم اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے اور نہ جو ہے حساب کتاب ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ایسے یعنی کہ پرانے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، یہ تو بتلک الایام نداولها بین الناس، تغیرات زمانیہ اور کچھ بھی نہیں، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، بس یہی سسٹم ہے۔ اب وہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور پھر وہاں پر جو ایک ایک بات کا جو ہے حساب و کتاب ہوگا، اس کا جواب دینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مشرکین اور جو ہے آخرت کے منکرین کے ذہن کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہ جو باتیں نا، یہ دنیا کے اندر جو چھپاتے تھے، جن کے اوپر یہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے اور دوسروں کو بھی جو ہے منع کرتے تھے، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ یہ جن چیزوں کو جو ہے چھپا رہے تھے اور چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، آج اللہ نے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا ان کے اوپر۔ اب جب یہ چیزیں ظاہر ہوئی، وہ حقیقت سامنے کھل کر آ گئی، وَلَوْ رُدُّوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان بدبختوں کو دوبارہ لوٹا بھی دی جائے، ہے تو ناممکن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ نہیں کہ ایک دفعہ بندہ مر گیا دوبارہ زندہ ہو جائے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر، آخرت میں تو ہوگا بعث ما بعد الموت، یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے، ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو مار کے زندہ کر دیں۔ ہاں کرامتاً معجزتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن قانون اللہ کا یہ نہیں کہ دنیا کے اندر مثال کے طور پہ میرے دادے کا انتقال ہوا، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، میرا دادا جی موجود ہے تو مر گیا تو دوبارہ زندہ ہو گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے تھے جی اب دوبارہ زندہ ہو گئے، وہ دنیا میں موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا قانون اللہ کا نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس بھینس کے تھنوں میں نہیں جا سکتا، اس طرح بندہ ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ہاں اللہ یہ میں نے درمیان میں شک لگا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزتاً نبی کے ہاتھ پہ اس کو معجزے کے طور پہ زندہ کر دیں، جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی قبر پہ جاتے، اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ کہتے تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ یا اسی طرح صحابہ کرام کے بھی کچھ واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مردہ چیزوں کو زندہ کروایا، اللہ سے بچوں کو زندہ کروا لیا، تو یہ الگ چیز ہے، یہ کرامات یا معجزہ ہوتا ہے، لیکن قانون کلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ بعث ما بعد الموت، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرمایا کہ یہ اس چیز کو دنیا کے اندر چھپاتے تھے، لیکن اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے دنیا کی طرف، وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں حقیقت دنیا کی طرف دوبارہ بھیج بھی دیا ہے تو لَعَادُوا، یہ بدبخت اسی طرف جائیں گے، یعنی جتھے دی کھوتی اتھے ونج کھلوتی، یہ کتے کی دم ہے، یہ کبھی سیدھے نہیں ہوں گے، یہ وہی کریں گے لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جن سے ان کو منع کیا گیا، جس چیز سے منع کیا گیا، یہ دوبارہ جا کر دنیا میں پھر وہی کرتوت کریں گے، وہی کام کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ بدبخت تو بڑے جھوٹے ہیں،
انہ علیم بذات الصدور ذات کہہ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بتا دیا کہ یہ مشرکین، یہ منکرین جو کل قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ باتیں کہیں گے، اور دوسری جگہ موجود ہے کہ یہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، ہم تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو قیامت کا دن ہوگا نا، بڑی ہولناکی اور تباہی اور بربادی کا دن ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اس دن جو ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے صدیقین، شہداء، ان سب کے اوپر ایک دہشت طاری ہوگی۔ کسی کی زبان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ تو وہ دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے مخاطب ہوں گے، ہر بندے سے مخاطب ہوں گے، اور ان کو وہاں پہ اپنے اپنے یعنی کہ دنیا کے جو کرتوت ہے اس کا جواب دینا پڑے گا، ذرے ذرے کا وہاں حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقربین فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مقررین ہیں، جن کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ آج ہمارے دونوں زانوں پہ جو ہے ہمارے دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ ہمارے ہر کرتوت کو، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہماری اعمال نامے کی فائل جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیں گے اور کہہ دیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تمہارے دنیا کے کرتوت جو دنیا کے اندر تم نے کیا، جو دنیا کے اندر تم نے عمل کیا، وہ اس کتاب کے اندر درج ہے، لکھا ہوا ہے، اس فائل کے اندر موجود ہے، پڑھو اس کو اور اپنا حساب خود کر لو۔ جب انسان جو ہے قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو یہ انسان بڑا حسرت کے عالم میں کہے گا، اور بڑی عجیب کتاب ہے، مال ھذا الکتاب، یہ تو بڑی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میرا کوئی عمل نہیں چھوڑا، اس میں تو میرا ہر عمل درج ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے ظاہر کریں گے تو اس دن یہ لوگ کہیں گے کاش کہ آج ہمارے اور ہمارے اعمال کے درمیان دور کی یعنی کہ مسافت ہوتی، ہمارا تعلق ہی نہ ہوتا، اس وقت یہ آرزو کریں گے۔ لیکن آج دنیا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بتا رہے ہیں، اللہ کا قرآن بتا رہے ہیں، اس کا ساتھ جو ٹھٹا اور مذاق اڑاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی تقریباً یہی حال ہے، مسلمانوں کا یا تو جو ہے زبانی عقیدہ موجود ہے الحمدللہ، یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان زبان سے اقرار نہیں کرتا، ہر مسلمان کے جی میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن عملی طور پر ہم قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم قیامت کو مانتے ہیں تو پھر قیامت کو جو ہولناکیاں ہیں، وہاں کی جو تباکاریاں ہیں، وہ بھی تو قرآن نے بتائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل ہمیں کھڑا بھی ہونا ہے، تو اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، میں عملی طور پر کیا کر رہا ہوں۔ تو جس طرح میں نے پہلے تفصیل بتائی تھی آپ حضرات کو کہ آج مسلمان جو یہ عملی منافقت کر رہا ہے، اس زمانے میں جو منافق تھے نا وہ اعتقادی منافق تھے، اور آج ہم مسلمان عملاً جو ہے منافقت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی، سارے مسلمان سمجھتے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، سب مسلمان سمجھتے ہیں فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، سب مسلمان سمجھتے ہیں، جو حج جو ہے صاحب استطاعت پر جو ہے فرض ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے، لیکن کرنے کو کوئی تیار نہیں، نماز کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، روزہ رکھنے کو تیار نہیں۔ آپ روزے رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے گا اتنے دھڑام سے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چھالیاں کھا رہا ہے، کوئی گٹکے کھا رہا ہے، معمولی چیزوں پہ جو ہے روزہ توڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، کسی کافر نے پوچھا ہے کون سا مہینہ، تو شرم سے ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ تو یہ حال ہوگا پھر ہمارا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوں گے اور قیامت کا تصور ہمارے ذہنوں میں وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، تو پھر یہی حال ہمارا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں قیامت کا صحیح معنی میں تصور اور یقین نصیب فرما دے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب قیامت کا تصور بہترین طریقے سے جو اسلام کا یعنی کہ بنیادی نقطہ نظر ہے اس اعتبار سے ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر جب راسخ ہو جائے گا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے آپ کو جو نافرمانیوں سے بچائے گا۔ لیکن یہی کافر حضرات جو ہیں کل قیامت میں جو انکار کر دیں گے کہ جی ہم نے تو دنیا کے اندر جو ہے دنیا کے اندر ہمیں لٹا دیا جائے، اب دنیا میں جا کر ہم جو دوبارہ نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ان کو ایسا کر بھی دے یہ بدبخت، پھر اسی حالت میں رہیں گے اور یہ اسی یعنی کہ تکذیب کے اوپر قائم رہیں گے، اسی ضد اور ہردرمی پر قائم رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اللہ کے نبی جب ان کو ترغیب دیتے، قرآنی تعلیمات جب ان کو ترغیب دیتی کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے،
وہاں پہ تمہارے اعمال نامے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور پھر اس کے بعد تمہیں جزا و سزا ملے گی، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے، کہتے بھائی یہ آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی ہے تو بس یہ تو دنیا کی زندگی ہے، مرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھنا جی، بس یہ دنیا کی زندگی، عیش کرو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو موجیں، ٹھیک ہے، مریں گے پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج مسلمان بھی یہ کہتا ہے، آج کے مسلمان کا نظریہ یہ مریں گے تو پھر دیکھیں گے، بس دنیا میں جو بھائی انجوائے کرو، ٹھیک ہے، مزے لوٹو، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کرنے ہیں، کتنی عیاشیاں کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کی کتنی بغاوت کرنی ہے، کرو دبا کے، اور مریں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، پھر دیکھا نہیں جائے گا، پھر ڈنڈے پڑیں گے، پھر وہاں پہ ڈنڈے پڑیں گے، دیکھنے کا موقع ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ان کا حال یہ رہا کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب وہ کاش کہ وہ منظر بھی آپ کے سامنے ہوتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ دوبارہ جی اٹھنے والا دن جو یہ حق اور سچ نہیں ہے جو دنیا میں تمہیں بتایا گیا؟ تو اس وقت پھر جھوٹ بولیں گے بدبخت، قالوا بلا وربنا، خدا کی قسم کیوں نہیں، بالکل حقیقت ہے جی، ہم تو مانتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ ماننا بالکل باطل ہوگا، جو دل کے اندر بات خباثت چھپی ہوئی تھی وہاں پہ ظاہر کر دی جائے گی، یوم تبلی السرائر، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دے گا، اور فرمایا کہ یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تمہارے تمام پوشیدہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے، جو دنیا کے اندر تم چھپاتے تھے وہ سارے کے سارے وہاں ظاہر کر دیے جائیں گے، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے یہ قیامت کا دن حق اور سچ نہیں تھا، تو کہیں گے جی بالکل حق اور سچ تھا، تو پھر وہاں پہ ایک اور جو بات کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے پہلے پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے کہ یہ اپنے آپ کو مشرک کہنے کو تیار نہیں ہوں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم مشرک نہیں ہیں جی، اپنے شرک کا انکار، دنیا میں شرک کرتے رہے، دنیا میں جو بتوں کو پوجتے رہے، دنیا میں انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، اور کہیں پہ پتھر کی مورتی کے سامنے جھکے رہے، کہیں درختوں کی پوجا پاٹ ہوتی رہی، یہ سارے کام کرنے کے بعد وہاں کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے جی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جب اللہ پوچھیں گے کیا قیامت کا دن یہ حق اور سچ نہیں ہے، وہ کہیں گے جی بالکل ہے، خدا کی قسم یہ تو بالکل حق اور سچ ہے، تو اب وہاں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دن ان کے اوپر حالات ایسے کیوں آئیں گے، یہ اس لیے آئیں گے کہ چونکہ مختلف نوعیتیں ہوں گی وہاں قیامت کے دن کی، تو اس وقت جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو یہ فوراً کہیں گے قالوا ربنا، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں نا، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ جو ہمارے چودھری تھے، ہمارے سردار تھے، ہمارے پیر تھے، ہمارے جو وڈیرے تھے، ہمیں تو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا، ہم تو ان کی باتوں میں آ گئے اور ہم جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ٹھیک ہے، اس طرح کہیں گے۔ اور حال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جب ان کے سامنے آخرت کا تصور اور اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے رکھی جاتی تو وہاں کیا کہتے ہیں، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے اللہ جو کچھ دینا ہمیں دنیا میں دے دے، ہم آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم آخرت کو تو مانتے ہی نہیں کہ حساب کتاب بھی ہوگا، یہ چیز ہوگی، ہمیں جو کچھ دینے تو انہیں دنیا میں دے دے، ٹھیک ہے نا جی، تو ہمارا کام یعنی یہ دنیا میں ختم کر دے، آخرت میں ہمیں نہیں جانا، لیکن حقیقت یہ میرے بھائی کہ وہاں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو منکر ہے وہ بھی کھڑا ہوگا، جو فرمان بردار ہے وہ بھی کھڑا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا اس کو اللہ کریم سرخروئی نصیب فرمائیں گے، وہ کامیاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب یہ بات وہ کہہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آج تمہارے اس سچ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، قال فذوقوا العذاب، بس تم چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، جس کا تم دنیا کے اندر انکار کرتے تھے، آج وہ عذاب جو تمہیں مل رہا ہے تمہارے ان اعمال کی بنیاد پر مل رہا ہے جو دنیا کے اندر تم نے کیا، جو دنیا کے اندر انبیاء کی تکذیب کی، نعوذ باللہ انبیاء کو مجنون کہا، پاگل کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، مختلف قسم سے انبیاء کو ستایا، انبیاء کی تکذیب کی، آج اس کا مزہ چکھو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کو اٹھا کے تمام منکرین کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو جو ہے ایسے اعمال سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ جب راضی ہوں گے تو اللہ کریم جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔